اور یہ چھٹے امام سے میں روایت پیش کر رہا ہوں. آغوش میں لیا جناب ابو طالب نے امیر کائنات کو, سینے سے لگایا, ایک ہاتھ تھاما جناب فاطمہ بنت اسد کا. فذهب الى الابطح, صحرا میں نکل گئے, رات کا اندھیرا ہے, صحرا میں جناب ابو طالب نکل گئے, اور صحرا میں جانے کے بعد ہاتھوں پہ علی علیہ السلام کو بلند کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا. اب دیکھیں جناب ابو طالب کیا کہا, یا ربی یا ذل غسق الدجی. نہیں جملہ نہیں کہا, اشعار پڑھے ہیں. سنیے گا, اشعار پڑھے ہیں. یہ اشعار جناب ابو طالب کے اشعار معلوم ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پڑھوں گا. جناب ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے کائنات کی نبی کی شان میں سب سے پہلی نعت کہی ہے. ابو طالب وہ ہیں. اب دیکھیے گا, اب علی علیہ السلام کی شان میں منقبت بھی کہہ رہے ہیں, یا ربی. اور منقبت کا جواب کیسے آیا توجہ کیجئے گا, یا ربی یا ذل غسق الدجی. پہلے عربی پڑھ دوں میں تاکہ قافیہ ردیف سمجھنے والے لوگ اشعار کو سمجھ سکے. سنیے گا, پھر میں ترجمہ کرتا ہوں. یا ربی یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک المقضی ماذا ترى فی اسم هذا الصبی. اے اندھیری راتوں کو روشنی دینے والے, جملوں پہ توجہ کیجئے گا. یا ربی یا ذل غسق الدجی, اے اندھیری راتوں کو روشنی دینے والے. ابھی تک اگر راتیں اندھیری تھیں تو علی آ گیا ہے. یا علی علی. یا ربی یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی, اے چاند کو روشن کرنے والے. سورج نہیں کہہ رہے, سورج آ چکا ہے, یہ چاند علی ہیں. کائنات کے نبی کی حدیث ذہن میں ہے نا, انا کالشمس, میں سورج کی مانند ہوں, علی چاند کی مانند ہے. چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا. اب جناب ابو طالب کے اشعار کا ترجمہ سنیے گا. یا ربی یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی, اے اندھیری راتوں کو روشنی دینے والے, اے چاند کو روشن کرنے والے, روشنی دینے والے. والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک المقضی, پالنے والا اپنا فیصلہ, اے مالک اپنا فیصلہ ہمیں بیان کر. کون سا فیصلہ؟ ماذا تری فی اسم ھذا الصبی, مالک یہ بتا تیری رائے کیا ہے, کیا نام ہونا چاہیے اس بچے کا. یا علی. بھائی جب بچہ پالنے والے تیرے گھر میں آیا ہے تو نام بھی تیری طرف سے آئے گا. ماذا تری فی اسم ھذا الصبی, یقین ابو طالب کو دیکھیں, یقین تھا کہ نام آئے گا تو اسی طرف سے آئے گا. کیا ہوا؟ نہیں رک جائیے. ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے, ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. ذرا تصور کیجئے, میں روایت کا اگلا جملہ پیش کروں گا مگر سن لیجئے گا شعر. ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے. اب تھوڑا سا تصور کیجئے کہ چوتھے امام دربار یزید میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے, ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. میں اپنے, عجیب توجہ کیجئے گا, اب سنیے گا. دوسرے لوگ شجرہ چھپاتے تھے, بات یہاں سے آگے بڑھا رہا ہوں, اور یہ شجرہ بیان کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ شجرہ طیبہ ہے اور وہ شجرہ خبیثہ ہے. ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے, ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان, تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. یا علی. ہمارے نام بھی پروردگار رکھ. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات ہے. جناب یحییٰ کا نام بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا, وہ نبی تھے. علی کا نام اللہ کی طرف سے کیسا آیا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک سبز لوح آسمان سے زمین کی جانب آ رہی تھی, بادلوں پہ پرواز کرتی ہوئی ایک سبز لوح آئی. ابو طالب کے سامنے وہ لوح آ گئی. رات کا اندھیرا ہے, ایک ہاتھ میں علی ہیں, دوسرے ہاتھ سے لوح کو سینے سے لگا لیا.
چھٹے امام فرماتے ہیں فلما اصبحا، جب صبح ہوئی تو دیکھا اس لوح پہ لکھا تھا. اب سنیے گا، پہلے والے اشعار میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، جس قافیے اور ردیف میں ابو طالب نے شعر کہے اسی قافیے اور ردیف میں پروردگار کی طرف سے جواب آیا ہے. یا ربی یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا من حکمک المخزی ماذا ترى فی اسم ذا الصبی. جواب آیا خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرزی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من العلی. بھائی یا علی، یہ برکت ہے جناب ابو طالب کے لکھے ہوئے اشعار کی کہ الحمدللہ مجمع عربی لہجے کو بھی سمجھ رہا ہے، اشعار کو بھی سمجھ رہا ہے. خصصتما، سوال کیا کیا تھا؟ پروردگار تو بتلا اس بچے کا نام ہونا کیا چاہیے؟ جواب آیا خصصتما بالولد الزکی. اتنا ذکی و پاک و طاہر بیٹا کائنات میں کسی کو نہیں ملا. اے ابو طالب و فاطمہ بنت اسد، اللہ نے تمہارے ساتھ اس بیٹے کو خاص کر دیا ہے. الطاہر، یہ بیٹا طاہر ہے. ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی تو آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی. بھائی اب ایک جملہ سن لیجئے گا، میں اشعار کا ترجمہ بعد میں کروں گا، سنیے گا. آیتیں نازل ہونے سے پہلے جن کی طہارت آئے یہ وہ ہستیاں ہیں. آیت نازل ہونے کے بعد آنا عمل کرنا اور ہے، آیت نازل ہونے سے پہلے عمل کرنا اور ہے. اب سن لیجئے گا، جب کسی چیز کا حکم آ جائے اس کے بعد عمل کرنا اطاعت کہلاتا ہے، حکم آنے سے پہلے عمل کرنا احسان کہلاتا ہے. ابو طالب کے پاس کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ محمد کی کفالت کرو. حکم آنے سے پہلے محمد کی حفاظت کر رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں. یہ اطاعت نہیں احسان ہوگا. یہ ناصران اسلام ہے، محسنان اسلام ہے. پلٹیے گا، چھٹے امام فرما رہے ہیں آسمان سے لوح آئی، لوح پہ جواب لکھا تھا. اے فاطمہ بنت اسد، اے ابو طالب، اللہ نے تمہیں پاک و طاہر بیٹے کے ساتھ خاص کر دیا. الطاہر المنتجب، اللہ نے اس بیٹے کو چن لیا ہے. بھائی اعلان غدیر میں ہوا تھا، مگر علی ولی تو اس وقت سے تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. واضح ہے نا. الطاہر المنتجب الرزی. رزی کسے کہتے ہیں؟ رزی وہ کہ جس کی رضائیں پروردگار نے لے لی ہوں. بھائی بستر رسول پہ بعد میں سوئے، آیتیں بعد میں نازل ہوئیں، لیکن ابھی ابو طالب کی آغوش میں آئے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے میں علی سے راضی ہوں، علی مجھ سے راضی ہے. اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سلامت رہیں جناب. یا علی یا علی سلامت رہے. طیب اللہ انفاسک حیدری. اب سنیے گا الطاہر المنتجب الرزی. رک جائیے گا. علی علیہ السلام کو پروردگار نے کہا رزی. بھائی اللہ تو اس دین سے بھی راضی نہیں ہوتا جس میں ولایت علی نہ ہو. رضیت لکم الاسلام دینا، دین بھی اس وقت رضی اللہ بنا جب علی کی ولایت آئی. واضح ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرزی فاسمہ. اے ابو طالب نام پوچھا تھا، کیا نام ہے؟ سنو ہم بتاتے ہیں. فاسمہ من شامخ علی. اب زیارت وارثہ پڑھنے والے لفظ شامخ کو جانتے ہیں. الشامخہ، اسلاب شامخہ. شامخ اس شجرے کو کہتے ہیں کہ جس شجرے میں آدم علیہ السلام تک کسی نے ایک لمحہ کے لیے بھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو. جب جناب قمبر کو حجاج ابن یوسف نے پکڑا، کہا مولا من انت، کس کے غلام ہو تم؟ کہا انا
مولا الذی ہاجر الہجرتین ولم یشرک باللہ کے طرفۃ عین، میں اس کا غلام ہوں کہ جس نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، دو ہجرت کی، ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اب ایک جملہ کہنے دیجئے، تمام فرق اسلامی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ علی فقط وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ علی فقط وہ ہیں جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ قرآن کریم کی آیت سورہ لقمان، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ تمام فرق اسلامی کہتے ہیں کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی زندگی کا کتنا عرصہ بتوں کے آگے سجدہ کرتا رہا، پروردگار نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم عہدہ خلافت، عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ 8ویں امام نے کہا بھائی جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی بت کے آگے سجدہ کیا ہو، کچھ دیر کے لیے تو ظالم بن گیا تھا، اب جس کی آدھی سے زیادہ زندگی بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گزری ہو، وہ اللہ کی جانب سے امام نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ مومن ہو سکتا ہے، خلیفہ ایمان اللہ کی جانب سے مومن ہونا اور بات ہے، امیر المومنین ہونا اور بات ہے۔ ناصران اسلام، محسنان اسلام میں شامل نہیں ہوگا۔ پلٹیے اس اشعار کی طرف جو جناب ابو طالب نے پڑھے، اللہ کی جانب سے جواب آیا۔ پالنے والے نام ہونا کیا چاہیے؟ اللہ نے تمام صفات بتائیں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی، بچے کا نام پاکیزہ شجرے سے جو بچہ آیا ہے ہم نے علی رکھا ہے۔ اگلا جملہ، پروردگار یہ علی کیوں رکھا؟ علی اشتق من العلی، کیونکہ وہ علی العظیم ہے، اس نے اپنا نام علی کا نام رکھ دیا۔ صلوات پڑھ دیں امیر کائنات کی ذات پر۔ لہذا توجہ رہے، یہ جناب ابو طالب کی نگاہ تھی۔ ہوا کیا، یہ لوح جناب ابو طالب نے کعبے کے دائیں طرف لٹکا دی، اور لوگ اس وقت سے اس لوح کی زیارت کرتے تھے کہ یہ عرش سے آئی ہے، اس پہ علی کا نام لکھا ہے۔ رک جائیے ایک جملہ سنتے جائیے بھائی۔ جب ولادت ہوئی 13 رجب کو تو پتہ چل ہی گیا تھا گھر کس کا ہے، کس کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے نام کی تختی بھی بھیج دی۔ صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر۔ واضح ایک چھٹے امام فرما رہے وہ لا مکاں ہے، اسے کیا مکاں کی حاجت ہے۔ آئیے پلٹ کے آئیے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تختی لگی رہی، جناب ابو طالب نے لگائی، حتیٰ کائنات کے نبی کے جو عقیدہ نہیں رکھتے تھے، نبوت کے قائل نہیں تھے، انہوں نے بھی اس تختی کو نہیں ہٹایا، احترام سے رکھا، یہاں تک کہ حشام ابن عبد الملک، یہ مروانیوں کی جب حکومت آئی تو کوئی چرا کے لے گیا۔ واضح ہے بات؟ تو یہ تختی کعبے پہ لگی ہوئی تھی جو جناب ابو طالب کے اشعار کے جواب میں آئی تھی۔